زیادہ سے زیادہ اور کوئی جو ہے وہ ان ایام کی قدر نہ کرے اور جیسے دوسرے دن ہے انہی کی طرح رمضان المبارک کے ایام بھی گزر جائیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے ہم دعاگو ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو چند دن رہ گیا ہے رمضان المبارک کے لیے اور یہ دن گزر جائے، اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے بہار دکھائے اور ہمیں خوب عبادت کر کے ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کرتے تھے۔ پہلے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں عبادت کے جستجو میں بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا یہ حال تھا کہ حتیٰ یتوارا قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متوارم ہو جاتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کے علاوہ ہے، اور رمضان المبارک میں اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں باقاعدہ اپنے بسترہ لپیٹ کر رکھتے تھے اور اپنے تہبند مضبوط باندھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنی کوشش اور جستجو میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے۔ رمضان المبارک میں آپ بالکل ہاتھوں کو کھول دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخاوت کے دریا بہا دیتے، وہ تو سخیوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اس میں اور بھی زیادتی آ جاتی تھی۔ اور تیسرے عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناجات میں، آہو پزاری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کرتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں آہو پزاری اور زیادہ رویا کرتے تھے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی اور رمضان میں اور بھی زیادہ ہو۔ یہ 3 اعمال ہے جو رمضان المبارک میں اگر یہ اعمال میں زیادتی ہو تو گویا رمضان المبارک میں تبدیلی آ گئی، اگر نہیں ہے تو پھر رمضان المبارک دوسرے ایام کی طرح یہ بھی گزر جائیں گے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے جو گزر جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرنا چاہیے۔ جس طرح کسی گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہو کچھ دن ٹھہرنے کے لیے، اور وہ سال میں کئی ایک دفعہ آتا ہو تو اس کے لیے پورا گھر میں تیاری ہوتی ہے کہ فلان مہمان آ رہا ہے، رنگ روغن کرتے ہیں، ہر چیز تیاری اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک بھی ہمارے مہمان ہیں، ہم اس مہمان کی اسی طرح قدر کریں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے کچھ
کرنے کی چیزیں ہیں اور کچھ ایسے ہیں نہ کرنے کی چیزیں ہیں، منکرات ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں ہر ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت دگنا کر کے دے دیتے، یعنی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت فرائض کا درجہ 70 حصہ بڑھا کر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نیک اعمال کے بارے میں جب اللہ رب العزت اتنی زیادہ نیکیاں اور اتنے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، تو رمضان المبارک میں اس کا منفی اگر کوئی آدمی اگر منکرات کا مرتکب ہو جائے، برا کام کرے، تو اس برائی کا بھی انجام اسی طرح ہے، اللہ رب العزت اس کا زیادہ سزا دیتے ہیں بنسبت دوسرے ایام کی۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی ہے، جو رمضان المبارک سے پہلے شعبان اور رجب کے مہینے کے ساتھ ہے، کہ ان 2 مہینوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے اور اپنے عمر کی اضافے کی دعا مانگی ہے کہ وَبَلَّغْنَا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں مانگی ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اللہ سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جب تک میرے زندگی میں خیر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے اس دنیا سے جانے میں خیر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن رمضان المبارک کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک تک اور اس کے ایام تک اپنی عمر کے اضافے کی دعا اس لیے مانگی ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور پھر اس میں روزاداروں کے جو اجر ہے اس کو اپنی طرف سے عطا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور کہ میں اپنی طرف سے عطا کروں گا، تو ظاہر بات ہے کہ رمضان المبارک ایسے فضیلت والی مہینہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص اہتمام اس مبارک مہینے کے لیے کیا ہے، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جس میں رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ جس طرح شروع میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 3 اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں زیادتی ہوتی تھی اور آپ بہت اہتمام کیا کرتے۔ اب رمضان المبارک میں ایک بندے کو چاہیے کہ وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی ہے، ان اہمیت اور فضیلت کو پڑھے اور سمجھے، تاکہ رمضان المبارک کے قدر ہمیں معلوم ہو۔ پھر جو کرنے کے کام ہے، وہ انسان بندہ جو ہے رمضان المبارک میں عبادات، اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات، ان کو کرنے کا اہتمام کرے، اپنے عبادت میں اضافہ اور اپنے مناجات میں اضافہ کرے۔ ایسا نہیں ہے جس طرح عام روٹین ہو اسی کے مطابق رمضان المبارک میں بھی ایسے ہی گزر جائے، نہیں، اسی کے لیے تیاری کرے، کیونکہ یہ ایک موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک سیزن ہے ہمارے لیے، نیکیوں کا ایک سیزن ہے۔ جس طرح کوئی تاجر تجارت کرتے ہیں، ان کے تجارت میں ایک سیزن آتا ہے،
اس سیزن کے لیے وہ لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اور پھر اسی سیزن میں وہ لوگ کسی سے ملنا جلنا بھی کم حتیٰ کی نہیں کرتے، کسی سے ملتے بھی نہیں کہ بھئی ہمارے سیزن ہے۔ اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سیزن میں بہت زیادہ کمائے اور پھر آرام سے اپنے وقت گزارے۔ تو نیکیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں ایک سیزن دیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس رمضان المبارک میں نیکی کمائے، اپنے عبادت میں اضافہ کرے، اپنے تلاوت میں اضافہ کرے، نوافل میں اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرنے میں، ان تمام نیکیوں میں ہم اپنے اندر کچھ اس کے لیے ترتیب بنا کر اس میں اضافہ کی کوشش کریں۔ اور جب آدمی پہلے سے اس کے لیے تیاری کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کے لیے آپ کے ہاں تیاری ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو ابھی چند دن جو رہ گئے ہمارے پاس، اس میں ہم رمضان المبارک کے لیے اپنے ذہن میں ایک تیاری کریں کہ رمضان المبارک میں میں اس طرح عبادت کروں گا، اتنی تلاوت کروں گا اور اتنے نوافل پڑھوں گا۔ ہمارے جو پہلے بزرگ تھے وہ رمضان المبارک میں آرام کو بالکل چھوڑ دیتے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر لپیٹ دیتے، اس طرح ہمارے اکابرین صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف رمضان المبارک میں اس طرح پوری رات اور پوری دن قرآن پاک تلاوت کرتے تھے اور نوافل میں وقت گزارتے، آرام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ اور ہم تو سب سے پہلے آرام کا سوچتے ہیں کہ کتنا آرام کروں، اور وہ حضرات آرام کو نکال دیتے تھے اپنے ذہن سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ہے کہ 63 مرتبہ، فرماتے ہیں دن میں ایک قرآن پاک، رات کو ایک قرآن پاک اور 2 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں پوری رات اور دن وہ قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل میں اپنے وقت گزار دیتے، حتیٰ کہ اپنے متعلقین اور جو مریدین ہوتے ان کو بھی منع کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان سے ایک دن پہلے اپنے تمام مریدین کو جمع کرتے تھے، پھر ان کو رخصت کرتے تھے کہ بھئی آئندہ اگر ہم ملیں گے تو رمضان کے بعد ملیں گے۔ اس طرح وہ لوگ اس مہینے کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اپنی اس زندگی کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم تو اس کا عشیر بھی ہم جو ہے ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارے اندر اتنی اہمیت ہے، کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ ہمارے تو اس دور میں تو تلاوت کی بات تو چھوڑو، اس بڑے نوافل کی بات چھوڑو، جو نوافل سنت ہے جو پہلے لوگوں سے ترتیب چلا رہے ان کو بھی ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، بس سب کچھ نکال کر کچھ بھی نہیں ہے بس۔ اب رمضان المبارک میں جو سب سے بڑی عبادت راتوں میں تراویح کی عبادت ہے، آپ خود سوچ لیں کہ سلف صالحین سے، صحابہ اکرام کے دور سے 20 رکعت کی تراویح ہے ہم پڑھتے ہیں، تو ان کو تھوڑا کم نہیں کر دیا ہے؟ کوئی کہتا ہے 8 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے۔ کیوں یہ چیزیں ہم اپنے لیے آسانی پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے عبادات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس
रमजान आ गया, रोजा रखे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रोजे का मकसद सिर्फ खाना पीना बंद नहीं है। आपके सर से लेकर पांव तक तमाम आज़ा का रोजा है। आप फजूल गोई नहीं करेंगे, आप किसी का गैबत नहीं सुनेंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे, गलत महफिल की तरफ नहीं चलेंगे। इन तमाम चीजों से हम परहेज करेंगे तो फिर हम रमजानुल मुबारक जो है हमारे लिए, रमजानुल मुबारक के अय्याम हमारे लिए मुहतरम और हमारे लिए निजात का जरिया बनेंगे। अगर हम इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी गुजर जाएंगे। लेकिन आइंदा रमजानुल मुबारक तक किसी का कुछ पता नहीं कोई जिंदा रहेगा या नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है अभी ये अजीम महीना आ रहा है। तो हम इसमें सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि हम अपने इबादतों में, अपने तिलावतों में, अपने मुनाजात में हम इजाफे की कोशिश करें, उसके लिए अभी से तरतीब बनाएं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में जो मुनकरात है, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उनके करीब न जाए। और असल चीज़ यह है कि जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया है उनके करीब न जाए। और मुनकरात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और हर एक आदमी जानता है कि इस काम को करने से अल्लाह नाराज हो जाएगा, इस काम को करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएगा। हर आदमी जानता है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो आइंदा जुमे भी इसके मुनकरात के सिलसिले में जो रमज़ानुल मुबारक में उसके मुतालिक गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक के अय्याम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।